بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوں، یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے، اور یہ منفرد پروگرام اس حوالے سے ہے کہ آج کے اس موضوع میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا علی وسیم گجر صاحب کے ٹرانسفر کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے ناظرین اور ضلع لیا کے شہری بہت بخوبی جانتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ یہ گورنمنٹ جاب کا حصہ ہے۔ جب بھی کوئی ملازم بھرتی ہوتا ہے کسی بھی کیڈر میں ہو تو یا اسے ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے یا وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہوتا ہے۔ ڈی پی او لیا علی وسیم گجر صاحب نے جب 1 برس پہلے لیا میں ضلع پولیس کی کمانڈ سنبھالی تو اس وقت ڈپارٹمنٹ کو کافی سارے چیلنجز درپیش تھے۔ اسد الرحمان صاحب اپنے فرائض سر انجام دینے کے بعد ٹرانسفر ہو چکے تھے اور ایک نئی کمانڈ کی ضرورت تھی۔ یقینی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے لیا پولیس کے لیے جس آفیسر کا انتخاب کیا وہ ان کی بہترین چوائس تھی۔ پولیس اور گورنمنٹ کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ریاستی مشینری کے ذمہ داران، خواہ وہ افسران ہوں یا ماتحت اہلکاران، ان کا ایک پازیٹیو رول ہوتا ہے اور ان کے ذمے بنیادی ٹاسک بھی یہی ہوتا ہے۔ علی وسیم گجر صاحب نے، یا یوں کہہ لیتے ہیں کہ مجھے علی وسیم گجر صاحب کی شخصیت میں جو سب سے بہترین چیز پسند آئی وہ ان کا شخصی اور انسانی کردار ہے۔ بحیثیت کمانڈر آف پولیس انہوں نے جو فرائض سر انجام دیے وہ سب کے سامنے ہیں۔ شاید ایک بات لیا کے عوام نہیں بھولے ہوں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال رواں میں سوموار ہی کے روز، آج بھی سوموار ہے، سوموار ہی کے روز 17 فروری 2025 کی شب لیا کوٹدو روڈ پر ایک افسوسناک حادثہ رونما ہوا، اور وہ حادثہ اتنا خونی حادثہ تھا کہ چوک سرور شہید کے دہاڑی دار 4 مزدور بھائی، 3 سگے بھائی اور چوتھا ان کا کزن، جو ٹریکٹر پر عمارتی سامان لے کر جا رہے تھے اور وہ ٹریکٹر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہ چاروں نوجوان جاں بحق ہو گئے، اور اس خاندان کا کوئی ایک بھی بالغ مرد نہ بچا۔ ان کا ایک والد ہے جو پیرانہ سالی میں اپنے گھر میں ہی
رہتا ہے، کام کاج کرنے والے وہ چاروں بھائی رزق خاک ہو گئے۔ ایک ایسا وقت جب کسی گھر میں روشنی کے تمام دروازے بند ہو جائیں، دنیا اندھیر ہو جائے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، ان کی مائیں، انہیں کوئی امید دکھائی نہ دے، تو میں ذاتی طور پہ علی وسیم گجر صاحب کے اس فعل کو، اس عظیم کام کو، جو انہوں نے اس درد کو محسوس کیا اور اس غمزدہ خاندان کا پشتیبان بن کر، ان کا ہم قدم بن کر بیڑا اٹھایا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، ان کی کفالت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپیل کی، اور اس کے بعد لیا کی سول سوسائٹی سے ڈیمانڈ کی، اپیل کی کہ چوک سرور شہید کا یہ غمزدہ خاندان آپ کی توجہ کا متقاضی ہے۔ دل کھول کر لیا کے عوام نے، خاص نے امداد کی، دل کھول کر۔ 1.25 کروڑ روپیہ ان بھائیوں کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، مگر غم، رنج و غم کی اس گھڑی میں اس گھرانے کے لیے، ان کے دکھوں پہ مرہم رکھنے کے لیے، یہ علی وسیم گجر صاحب کی چھوٹی سی کاوش تھی، جس پہ میں، میرے سارے دوست انہیں خراج تحسین پیش کر، دل کی عمیق گہرائیوں سے انہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ کام ان کے ڈپارٹمنٹل فرائض میں شامل نہیں تھا، یہ کام ایک انسانی جذبے کے تحت انہوں نے اپنے ذمے خود لیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی یہ خدمت یہی نہیں رکی، ان کی اپیل پر تھل کنکریٹ لیا نے متوفیان بھائیوں کے ورثاء کے ساتھ ایک MOU سائن کیا کہ لائف ٹائم انہیں چاروں کی سیلری ملتی رہے گی۔ لیا کی معروف شخصیت چودھری کیسر رضا وڑائی صاحب نے DPO لیا کی ریکویسٹ پر غمزدہ خاندان کے لیے سال بھر کے راشن کا معاہدہ کیا، گفٹ کیا، اور فار فیوچر بھی اس امداد کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یہ وہ پہلو ہے جس نے مجھے اور میرے دوستوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ وکھرا DPO ہے۔ DPO آتے رہے، DPO جاتے رہے، مگر علی وسیم گجر صاحب کا لیا پوسٹنگ کے دوران یہ وہ عمل ہے جسے نہ صرف سب سراہتے ہیں، بلکہ ایک ماڈل کی حیثیت میں تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ لیا پولیس کے شہداء کرام کے بچوں کی
فری ایجوکیشن کے لیے ضلع بھر کے مختلف 55 سکولز کے ساتھ ایم او یو سائن کیا کہ شہداء کے بچوں کو فری ایجوکیشن ملے گی۔ پولیس ملازمین کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کر پرائیویٹ سیکٹر میں سغرا رحمان ہسپتال کے ساتھ فری ٹریٹمنٹ، فری آپریشن کا معاہدہ کیا۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے مشینری اور دیگر آلات ڈونیٹ کرنے کی بات ہوئی۔ یقیناً یہ وہ کام ہے جو ہمیں ماضی میں پولیس ڈپارٹمنٹ کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لیا پولیس کا ایک اجلا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ میل جول کے لیے ایک دن میں مختلف مقامات پر ڈور ٹو ڈور جا کر عوامی اور پولیس کے متعلقہ مسائل سے آگہی کے لیے اوپن کچہریاں کی، ریکارڈ پروگرام کیے، اور دوسری سب سے اہم ترین بات جو مجھے اور میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو، ضلع لیا کے باشعور حلقوں کو، خاص طور پہ اس شہری کو جس کے پاس کسی سیاسی شخصیت کے ڈیرے پہ جانے کا حوصلہ نہیں تھا، جس کے پاس کسی ٹاؤٹ کی جیب بھرنے کے لیے کوئی بکری، کوئی کانٹے، کوئی زیور، کوئی روپے پیسے، کوئی دھن دولت نہیں تھا، ایسے افراد کے لیے ڈی پی او لیا کا وجود ایک غنیمت بن کر سامنے آیا۔ آپ اگر گزشتہ 1 سال میں ضلع پولیس لیا کے آفس جانے کا اتفاق رکھتے ہوں تو آپ کے نوٹس میں ہے کہ ڈی پی او لیا اگر لیا میں موجود ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ درختوں کے سائے کے تلے بیٹھ کر لوگوں کا انتظار کرتے تھے، لوگوں سے ملنے کے لیے درمیان میں کسی چٹ، کسی سہارے، کسی واسطے، کسی ٹاؤٹ کی کوئی ضرورت نہ تھی، بلکہ ٹاؤٹ ازم کا، وائٹ کالر کرمنلز کا جو پولیس کے نام پر لوگوں سے بھتے اور پیسے وصول کرتے تھے، ان کی حوصلہ شکنی ہوئی اور ان کا داخلہ ضلع پولیس لیا کے دفتر میں غیر اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا۔ یہ وہ کام ہے، کھلے آسمان تلے بیٹھ کر سائلان کا انتظار کرنا اور ان کی داد رسی کے لیے موقع پر متعلقہ پولیس حکام کو احکامات جاری کرنا۔ یہ وہ کام ہے جو آنے والے ہر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کٹھن اور دشوار گزار ہے، کہ اپنا ایئر کنڈیشن آفس چھوڑ کر جون اور جولائی اگست کی گرمی میں باہر بیٹھنا اور گھنٹوں بیٹھنا اور اس وقت تک وہیں موجود رہنا جب آخری سائل اپنی بات کہہ کر چلا نہیں جاتا، یہ وہ کام ہے جو یقینی طور پر نئے ڈی پی او کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہوگا، مشکل کام ہوگا، مگر ضلع لیا کی عوام کی یہ عادت اب پختہ ہو گئی ہے کہ وہ کسی واسطے، کسی وسیلے، کسی ٹاؤٹ کے بغیر ڈی پی او لیا سے ملاقات کرنے کے متمنی ہو چکے ہیں۔ ڈی پی او لیا کی اس ٹھوس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر
علی وسیم گجر کے نام پر 14,80,000 روپے سفید پوش وائٹ کالر مافیا نے ایک شہری سے اینٹھے، اور اس کے بعد پھر اس وائٹ کالر مافیا نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتا رہا بھاگتا رہا بھاگتا رہا، بلکہ بھاگتے رہے، مگر بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی۔ انہیں اس سائل کو 14,80,000 روپے واپس دینے پڑے، اور اس کے بعد معافی نامہ لکھ کر دینا پڑا جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ یہ وائٹ کالر اگر درمیان سے نکل جائے، لیا ٹی وی آئی ڈی کے ناظرین، ضلع لیا کے شہری، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، اگر یہ سفید پوش ناجائز معزز اگر یہ درمیان سے نکل جائے تو ضلع لیا کے آدھے مسائل، بالکل آدھے سے زیادہ مسائل اور مشکلات ختم ہو سکتے ہیں۔ ان سفید پوش معززین اور نام نہاد ٹھگوں کو ہم نے اپنی سادہ لوہی کی بدولت توانائی بخشی ہوئی ہے۔ ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہم سب کو ببانگ دوہل میدان میں آنا پڑے گا۔ میں یہاں ایک اور بات آپ سے کرتا چلوں کہ ضلع پولیس لیا نے 1 سال کے دوران چوری اور ڈکیتی کے مختلف واقعات جو سال رواں میں رونما ہوئے یا گزشتہ برسوں میں رونما ہوئے، ان واقعات کے مدعیان کو 24 کروڑ روپے کی مالیت کا سامان، سرقہ شدہ گاڑیاں، مویشی، موٹر سائیکل، سولر پلیٹیں، بیٹریاں، یو پی ایس اور طرح طرح کی اشیاء جو چوری شدہ تھیں ان کے مالکان کے حوالے کیے، اور یہ حوالگی ہر ماہ کی بنیاد پر ہوتی تھی، کبھی لیا میں، کبھی کروڑ، کبھی چوارا، کبھی چوک اعظم۔ میں یہاں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کیا آنے والا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پولیس کے اس امیج کو قائم و دائم رکھ پائے گا؟ کیا پولیس کا محکمے پہ جو اعتماد آہستہ آہستہ عوامی حلقوں کی طرف سے بحال ہو رہا تھا، کیا یہ سفر آگے بڑھے گا یا یہیں تھم جائے گا؟ یہ بہرحال ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک سوال ہے۔ اس دوران ڈپارٹمنٹ لیا پولیس کو مختلف حوالوں سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور یہ تنقید کا نشانہ کسی سائل کی طرف سے نہیں تھا، کسی مظلوم کی طرف سے نہیں تھا، یہ نشانہ ان تبلچیوں کی جانب سے تھا، ان وائٹ کالرز کی طرف سے تھا جن کی روزی روٹی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس 100 آڈیوز ہیں، اتنے ویڈیوز ہیں، فلاں ہے۔ وہ ہم بھی انتظار کرتے رہے، اور علی وسیم گجر صاحب بھی انتظار کرتے رہے کہ وہ کب آڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں۔ وہ چلیں شاید اب آ جائیں، آ جانی چاہیے۔ میری بھی اپیل ہے، میرے دوستوں کی بھی اپیل ہے کہ اب تو وہ آڈیوز منظر عام پر آ جانی چاہیے، تاکہ پولیس میں موجود وہ عناصر جن کا کرمنلز کے ساتھ رابطہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آڈیوز کا ایک تھریٹ تھا کہ شاید پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس طرح مرعوب کر لیں گے، جو ایسا نہ ہو سکا۔
میں یہاں اس موقع پہ پولیس کی طرف سے یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فرائض، پیشہ ورانہ فرائض میں غفلت اور اختیارات کا ناجائز استعمال، کیونکہ پولیس کے اختیارات اتنے لامحدود ہیں کہ جس میں عام فرد پس جاتا ہے۔ ایسی شکایات سامنے آئیں جن کے ثابت ہونے پہ ڈی پی او علی وسیم گجر نے 15 پولیس افسران کو ڈسمس فرام سروس کیا، 463 اہلکاروں کو کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر شکایات کی بنیاد پر 463 اہلکاروں کو مختلف سزائیں دی۔ صرف سزائیں نہیں دیں، جنہوں نے اچھا کام کیا انہیں تعریفی سرٹیفکیٹ اور انہیں شاباش کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات بھی دیے۔ کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، فرد واحد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا ظاہر یہ ایک ٹیم کا نام ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نام ہے۔ رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایس ایچ اوز اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ڈی ایس پی صاحبان اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے۔ ان کے آفس کا میں 2 اسٹاف ممبران کا نام خصوصی طور پر لینا چاہوں گا۔ ایک پی آر او پبلک ریلیشن آفیسر انعام الحق چیمہ، اور پی ایس او پرسنل اسٹاف آفیسر محمد شریف مولانا صاحب۔ یہ ڈی پی لیا کی کارکردگی جہاں ہے، ان دونوں شخصیات کو اتنا ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ میں ان دونوں کو شاباش دیتا ہوں۔ میرے دوست، میرے ساتھی تمام ان دونوں شخصیات کو شاباش دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کمانڈر کی لائن ٹو کی اور اپنے پیشہ ورانہ فرائض کما حق طور پر سر انجام دیے۔ اب آپ کے کچھ میسیجز اور پیغامات آئے ہیں، کچھ آراء آئی ہیں، میں انہیں پڑھتا ہوں اور اس پہ اگر کوئی وضاحت والی بات ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ پروفیسر حفیظ اللہ تھن صاحب نے فرمایا کہ مویشی منڈی کرور روڈ حافظ آباد کے قریب محکمہ جنگلات کا رقبہ خالی پڑا ہے، یہاں خانہ بدوشوں نے اپنی جھگیاں بنا رکھی ہیں۔ پولیس کے پاس ان کی رجسٹریشن کا کوئی طریقہ کار ہے؟ قرب و جوار کے رہنے والے بہت پریشان ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو چینلائز کیا جا سکے؟ یقیناً پروفیسر صاحب نے بہت درست توجہ دلائی ہے کہ یہ خانہ بدوش 1 ماہ 2 ماہ ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، یہ یقیناً گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ پولیو کمپین کے دوران تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پولیو کے ڈراپس جو ہیں ان جو خانہ بدوشوں کے بچوں کو بھی پلائے گئے، مگر انہیں چینلائز کرنا ضروری ہے۔ اور جنگلات کے خالی رقبے کی سر جو آپ نے بات فرمائی ہے، اس رقبے کو گورنمنٹ ہائی اسکول حافظ آباد کو منتقل ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ رقبہ ہے جو برلب روڈ ہے، بہت قیمتی رقبہ ہے، جس پہ قبضہ گروپوں نے اپنی نگاہیں گاڑی ہوئی ہیں۔ پنجے گاڑنا چاہتے تھے عبدالرحمن فریدی صاحب، سید اظہر حسین زیدی صاحب کی، ناچیز کا بھی اس میں رول ہے، سب سے زیادہ رول الماہر اللہ دیتا تھند نمبردار کا رول ہے، اسکول انتظامیہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے دن رات اس مسئلے کو اجاگر کیا، ڈسکس کیا، اور یہ رقبہ سرکار کی ملکیت میں موجود ہے اور قبضہ گروپس کی دست برد سے محفوظ چلا آ رہا ہے۔ یہ
سر بالکل آپ کی بات سے میں سہمت ہوں، اور یہ رقبہ بھی گورنمنٹ ہائی اسکول کو جانا چاہیے اور خانہ بدوشوں کو چینلائز بھی ہونا چاہیے۔ مفتی محمد نعمان قادر مصطفی صاحب نے فرمایا ہے کہ ٹاؤٹ مافیا ڈی پی او علی وسیم کے جانے پر لوڈیاں ڈال رہے ہیں، بہت جلد ان کے آنگن میں ماتم ہو رہا ہوگا، میرا رب سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے کیا خوب یاد دلایا، انا بطشا رب کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ عوام دوست رویے نہ رکھنے والے عناصر جب عوام کشی اور عوام کو تنگ کرنے پر تل جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اپنے فیصلے صادر فرما دیتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بڑی آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ میرے دوستو، وقت کا پہیہ رکتا نہیں، رواں دواں ہے، اور ہمیں اس وقت کا انتظار کرنے سے پہلے باز آ جانا چاہیے کہ اس سے قبل کہ مکافات عمل کی چکی پیسے اور ہم تہس نہس ہو جائیں۔ انتظار کی گھڑی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، یہ مہلت عمل کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اس لیے تھوڑے کو بہت سمجھا جائے۔ آگے پیغام آیا ہے سلمان خان ایڈوکیٹ صاحب، محمد شفیق عثمانی صاحب، ممبر امن کمیٹی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ علی وسیم گجر صاحب ایک قابل پولیس آفیسر ہیں، ان کی وجہ سے جرائم میں کمی آئی، بہت اچھے آفیسر ہیں۔ یقیناً محمد سلمان خان چانڈی ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے ضلع لیا کے ان لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کی جو آج سوشل میڈیا پر مختلف شہریوں اور مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب کہ ڈی پی او لیا کا لیا ایک سال کیسا گزرا، علی وسیم گجر کی کارکردگی کیسی رہی، میں دیکھتا رہا کہ سوال کرنے والے کون تھے، اور ضلع لیا کے شہریوں نے واضح اکثریت کے ساتھ اپنا ووٹ علی وسیم گجر کے حق میں ڈالا۔ محمد کامران تھن صاحب نے فرمایا کہ علی وسیم گجر صاحب انتہائی اچھے پولیس آفیسر ہیں۔ حبیب خان ناصر صاحب نے فرمایا ڈی پی او لیا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، سید ظاہر شاہ صاحب نے فرمایا، انہوں نے اپنے پیغام میں ڈی پی او لیا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پی او علی وسیم کی وجہ سے ضلع لیا میں ٹاؤٹ مافیا کی شدید حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ شاہد خان صاحب نے اپنے کومنٹ میں فرمایا کہ مافیاز اور ٹاؤٹوں کا خاتمہ کیا ہے۔ رانا سلطان محمود اختر صاحب نے رانا سلطان محمود اختر صاحب قائد لیا ڈویژن بناؤ تحریک، آپ نے فرمایا علی وسیم نے ضلع لیا میں ایک سال بطور ڈی پی او جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ لیا کی تاریخ کا سنہری دور ہے، وہ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ یقیناً رانا صاحب، آپ نے دل کی آواز اپنے الفاظ کی شکل میں آج اپنے کومنٹس کی ذریعے ہم تک پہنچائی۔ میں آپ کے توسط
رانا صاحب یہ سوال کرتا ہوں کہ عوام ان لوگوں سے پوچھیں، شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ ایک ایسے افسر کے خلاف جس نے اپنے دفتر سے باہر نکل کر لوگوں سے ملنا شروع کیا، جس نے اپنے پیشہ ورانہ خدمات سے بڑھ کر سروسز فراہم کی، 1.25 کروڑ روپیہ غمزدہ خاندان کے لیے جمع کیا، ان کے لیے سالانہ راشن کا بندوبست کیا، بچوں کی تعلیم اور ان کی خوراک، لباس کے لیے، ان کی کنوینس کے لیے، ان کے اسکول آنے جانے کے لیے معاملات کو حل کیا۔ ایک ایسے بندے، ایسے افسر کے خلاف کس کی خوشنودی کی خاطر مہم جوئی کی جا رہی ہے، کی گئی ہے؟ کیا یہ کام نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیا تھانوں میں اسی طرح حالات بگڑتے اور لوگوں کو ذلیل کیا جاتا؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس وقت آپ سونے کی تیاری میں ہوں گے۔ پروگرام کے آخر میں ایک مرتبہ پھر علی وسیم گجر صاحب کو اپنے دوستوں جناب عبدالرحمن فریدی صاحب، جناب سید اظہر حسین زیدی صاحب، جناب ماہر کامران تھند صاحب، جناب سید ظاہر شاہ صاحب، جناب شاہد خان گڑیانی صاحب اور دیگر تمام کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جہاں جائیں اس احساس کو زندہ رکھیں کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کے لیے وہ خادم ہیں، ان کی خدمت گزاری ان کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک کافی سارے میسیجز جو ہیں وہ میں نہیں دیکھ پا رہا۔ محمد جہانگیر صاحب نے علی وسیم گجر صاحب کو لیا میں کامیاب پولیس آفیسر کے طور پر اپنے کومنٹ میں کہا ہے کہ سامنے آئے شہرت کی بلندیوں کو چھونے کی سب سے بڑی وجہ کہ اس نے آپ کو میلے لوگوں اور ٹوٹوں سے الگ کر لیا، ان کی چالوں میں نہیں آئے، یہ اس کی اصل وجہ شہرت ہے۔ جی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹاؤٹوں کو غیر اعلانیہ طور پہ انہوں نے اپنے دفتر میں داخلہ بند کر دیا تھا۔ اب جو جس سٹیج پر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، کیا آنے والے ڈی پی او صاحب اس معیار کو برقرار رکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ آنے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس معیار کو کہ محکمہ پولیس پر پبلک کا اعتماد بحال اور برقرار رہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہو، تو پھر ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہوں گے، ان کے لیے بھی آواز بلند کریں گے۔ یہاں میں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل کروں گا کہ ایسے پولیس افسر کو لیا میں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور ان سے بہتر پولیس افسر کو لیا میں کی کمانڈ اور کنٹرول دی جائے۔ ہمیں آپ کی رائے کا احترام بھی ہے اور انتظار بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے بہت جلد اگلے پروگرام میں۔ اس وقت پروگرام پروڈیوسر عبدالرحمن فریدی صاحب اور اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔